بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونزل فی استغفارہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمہ ابی طالب و استغفار بعض الصحابۃ لابویہ المشرکین ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى ذوی قرابہ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم النار بأن ماتوا علی الکفر۔ ترکیب دیکھیے۔ ما کان فعل ناقص، للنبی جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، الذین آمنوا موصول صلہ سے مل کر کے، للنبی پر معطوف علیہ سے مل کر کے، کانا کی خبر مقدم، ان یستغفروا للمشرکین، یہ پورا جملہ یہ کانا کا اسم مؤخر ہے۔ ولو، لو وصلیہ ہے، کانو فعل ناقص ضمیر اس میں اس کا اسم، اولی قربا، اولی یہ ذو کی جمع من غیر لفظ ہی ہے، قربا اور قرابت دونوں کا ایک ہی معنی ہے، نزدیکی رشتہ داری۔ اولی قربا مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے کانو کی خبر ہے۔ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، من حرف جر، بعد مضاف، ما اسم موصول، تبین فعل، لہم اس سے متعلق ہے، اور انہم من اصحاب الجحیم تبین کا فاعل ہے۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کے ما موصول کا صلہ ہے، موصول صلہ سے مل کر کے بعد کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر کے یستغفروا سے متعلق ہے۔ ترجمہ۔ اور اگلی آیت نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے سلسلے میں، اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اپنے مشرک والدین کے واسطے دعائے مغفرت کرنے کے سلسلے میں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعد کہ ان کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ مشرکین جہنمی ہیں، بیں طور کہ وہ کفر پر مرے، فرمایا گیا ما کان للنبی والذین آمنوا، یعنی لا ینبغی، لا یصح۔ آگے فرمایا گیا، مفسر علام نے فرمایا بأن ماتوا علی الکفر، یہ ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم کی تفسیر ہے کہ ان کے سامنے یہ واضح ہو گئی بات کہ وہ جہنمی ہیں، اور واضح ہونے کی صورت یہ ہوئی کہ ان کو معلوم ہو گیا کہ کفر پر ان کی موت ہوئی ہے۔ کفر پر جب موت ہونا معلوم ہو جائے تب تو اس صورت میں
ان کے لیے استغفار درست نہیں ہے، لیکن زندہ کافر کے لیے استغفار میں تفصیل ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر استغفار سے مقصود ہدایت کی دعا ہے تب تو جائز ہے، اور اگر کفر پر باقی رہتے ہوئے گناہوں کی مغفرت مقصود ہے تو درست نہیں ہے۔ ماقبل سے اس آیت کریمہ کا ربط دیکھیے۔ پوری سورہ توبہ کفار و مشرکین سے تبری اور علیحدگی کے احکام پر مشتمل ہے۔ اس سورہ کا آغاز بھی براءۃ من اللہ سے ہوا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ براءت بھی معروف ہے۔ لہٰذا ماقبل کی آیات میں جس قدر احکام آئے وہ کفار و مشرکین کی دنیاوی زندگی میں براءت سے متعلق تھے۔ اگلی آیت میں یہی حکم براءت ان کی اخروی زندگی سے متعلق آیا ہے کہ مرنے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت درست نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خواجہ ابو طالب مسلمان نہ ہونے کے باوجود عمر بھر آپ کی حفاظت کرتے رہے، آپ کے خلاف کوئی بھی بات اپنے خویش و اقارب کی بھی نہ سنی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بڑی فکر تھی کہ کسی طرح خواجہ ابو طالب کلمہ اسلام پڑھ لیں اور ایمان لے آئیں تاکہ شفاعت کا موقع مل جائے اور جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ اس لیے جب وہ قریب المرگ ہوئے تو اسی فکر کو لے کر کے آپ اپنے چچا کے پاس آئے، مگر ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ وہاں موجود تھے۔ آپ نے اپنے چچا سے ملاقات کی اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو میں آپ کی بخشش کے لیے پوری کوشش کروں گا۔ یہ سن کر ابو جہل بول اٹھا کہ کیا اے ابو طالب، آپ اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اپنا کلام دہرایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو میں آپ کی بخشش کے لیے پوری کوشش کروں گا، مگر ہر مرتبہ ابو جہل یہی بات کہہ دیتا تھا کہ کیا آپ دین عبد المطلب کو چھوڑ دیں گے؟ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دیا، لیکن ان کو اسلام نصیب نہ تھا۔ آخری کلام میں ابو طالب نے یہی کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی۔ آپ نے قسم کھائی کہ میں اپنے چچا ابو طالب کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں کفار کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ آگے ہے والذین آمنوا۔ بعض صحابہ نے اپنے مشرکین والدین کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، اس سے بھی ان کو منع کیا گیا۔ چنانچہ ترمذی کی روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو اپنے مشرک والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوئے سنا، تو میں نے کہا کیا تم اپنے مشرک والدین کے لیے استغفار کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا تم کو معلوم نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ کے لیے استغفار کیا ہے؟ تو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے آپ کے پاس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا تذکرہ کیا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ آگے عبارت دیکھیے، وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ بقوله سأستغفر لك ربی رجاء ان يسلم فلما تبين له انه عدو لله بموته على الكفر تبرأ منه وترك الاستغفار له ان ابراہیم لأواہ کثیر التضرع والدعاء حلیم صبور علی الاذى۔ ما کان فعل ناقص استغفار ابراہیم لأبیہ، یہ کانا کا اسم ہے اور ان حرف جار سببیہ ہے، الا حرف استثناء ہے۔ موعدۃ وعدہا ایاہ، یہ اس کی یعنی کانا کی خبر ہے۔ فلما تبین لہ، لما حرف شرط ہے، تبین لہ، یہ تبین فعل لہو سے متعلق ہے، انہ عدو للہ تبین کا فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر کے شرط تبرأ منہ اس کی جزا ہے۔ ان ابراہیم، ابراہیم ان کا اسم ہے، لأواہ حلیم یہ اس کی خبر ہے۔ ما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدہ، یہ جملہ مستأنفہ ہے جو ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال کا حاصل یہ ہے کہ ہماری شریعت اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تو ایک ہی ہے، دونوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے، پھر انہوں نے اپنے مشرک باپ کے لیے استغفار کیوں کیا اور ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جب ان کے لیے اپنے مشرک باپ کے لیے استغفار کرنا درست تو ہمارے لیے بھی مشرک آبا کے لیے استغفار کرنا درست ہوگا۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کے لیے استغفار تب کیا تھا جب تک ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ اخیر تک کفر پر قائم رہیں گے اور اسی پر وہ مریں گے۔ چونکہ ان کا دوزخی ہونا یقینی نہیں تھا تو انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے جس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ آگے فرمایا گیا لِأَبِيهِ، یہاں ابن سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقی باپ ہو، تب تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ البتہ جب ابن سے مراد چچا لیا جائے تو اشکال کی گنجائش ہے کہ چچا کو اب کیسے کہہ دیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ عادت عرب میں چچا کو اب کہا جاتا ہے، اور قرآن چونکہ لغت عرب میں نازل ہوا ہے اس لیے عادت عرب کے مطابق چچا کے لیے اب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا گیا الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ بقولہ سأستغفر لک ربی، یہاں ان سببیہ ہے، موعدہ کسی سے وعدہ کرنا، یعنی وعدہ استغفار کی وجہ سے استغفار کا وجود ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ استغفار کر لیا تھا، اس لیے استغفار پایا گیا اسی وعدے کے ایفا میں۔ غرض جواز تو اس لیے تھا
کہ اس کا دوزخی ہونا ظاہر نہ ہوا تھا، اور استغفار کا وقوع اس لیے ہوا کہ وعدہ کر لیا تھا، ورنہ جائز ہونے کے باوجود استغفار کا وقوع نہ ہوتا۔ آگے فرمایا گیا فلما تبین انہ عدو للہ بموتہ علی الکفر تبرأ منہ وترک الاستغفار لہ، یعنی جب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ خدا کا دشمن ہے، یعنی کفر پر مرا ہے، تو آپ نے اس سے تعلق قطع کر لیا کہ دعائے مغفرت چھوڑ دیا، کیونکہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ کافر میں مغفرت کا احتمال ہی نہیں۔ آگے فرمایا گیا ان ابراہیم لأواہ کثیر التضرع والدعاء حلیم صبور علی الاذی۔ اواہ آہ یعوہ نصر ینصر سے آہ آہ کرنا، اواہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بکثرت آہ آہ کرنے والا، بکثرت دعا کرنے والا، بندوں پر رحم کرنے والا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام بڑے رحیم المجاز حلیم الطبع تھے۔ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے وعدہ مغفرت کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ باوجود کہ باپ نے ان کو کیسی کیسی سخت باتیں کہیں، مگر انہوں نے حلم سے کام لیا اور شفقت و محبت کے جوش میں وعدہ کر لیا، اور نفع کا احتمال جب تک باقی رہا اس کو پورا کرتے رہے، یعنی استغفار کرتے رہے۔ البتہ جب نا امیدی ہو گئی تو استغفار چھوڑ دیا۔ رہا تمہارا معاملہ تو تم غور کرو کہ تم کو تو معلوم ہے کہ تمہارا استغفار آبائے مشرکین کے مرنے کے بعد ہو رہا ہے، جن کا حالت شرک پر مرنا مشاہدہ سے معلوم ہے، لہٰذا استغفار ابراہیمی پر تمہارا قیاس درست نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہم بھی اپنے مشرکین آبا کے لیے استغفار کریں گے، اس طرح قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ آگے عبارت دیکھیے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ لِلْإِسْلَامِ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ مِنَ الْعَمَلِ فَلَا يَتَّقُوهُ فَيَسْتَحِقُّ الْإِذْلَالَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَمِنْهُ مُسْتَحِقُّ الْإِذْلَالِ وَالْهِدَایَةِ۔ ترجمہ: اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو گمراہی میں ڈال دے ان کو ہدایت، اسلام کی ہدایت دینے کے بعد، یہاں تک کہ ان کے سامنے ان تمام احکام کو بیان کر دیں، ان تمام اعمال کو بیان کر دیں کہ جس سے وہ ہدایت یاب لوگ بچتے رہیں۔ من العمل ما یتقون، ما کا بیان ہے، فلا یتقوہ، تو پھر اگر وہ اس سے نہیں بچیں گے، فیستحق الاضلال، تو وہ گمراہ کیے جانے کے مستحق ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اور انہی میں سے مستحق اضلال اور مستحق ہدایت کو بھی جانتا ہے۔ ما کان اللہ، کان فعل ناقص ہے، اللہ اس کا اسم ہے، اور لیضل میں جو لام ہے یہ لام جہد ہے، جس کے بعد ان ناصبہ محذوف ہے، قوماً منصوب ہے یضل کا مفعول بہ ہونے کی بنا پر۔ بعد اذ ہداہم، بعد مضاف، اذ ہداہم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے لیضل کا ظرف، حتی حرف جر ہے، یبین لہم، یبین تبین باب تفعیل سے صاف صاف بیان کرنا، ما یتقون، ما یتقون اے ما امر اللہ باتقاء، ما موصولہ ہے، یتقون اس کا صلہ ہے، موصول صلہ سے مل کر کے یبین کا مفعول بہ ہے۔
یبین فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر کے متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ بعد اذ ہداہم، اذ ان کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، مطلب ہوگا بعد ان ہداہم، اور ظرف بمعنی وقت بھی ہو سکتا ہے، یعنی بعد وقت ہداہم فیہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں سے اپنا ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتے جب تک کہ وہ پرہیز کی جانے والی چیزوں کو صاف صاف بیان نہ کر دیں۔ لہٰذا جب ہم نے ہدایت دی اور اس سے پہلے مشرکین کے لیے استغفار کی ممانعت نہیں کی تو گمراہی کی سزا ما موصولہ ہے، یتقون اس کا صلہ ہے، عائد محذوف ہے، اصل عبارت ہے ما امر اللہ باتقائی و اجتنابی، یعنی اللہ کے بیان کے بعد بھی ہدایت یاب لوگ اگر ممنوع چیزوں سے نہیں ڈرتے تو وہ گمراہ کر دیے جانے کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، لہٰذا اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ کون اصلاح و ہدایت کا مستحق ہے اور کون اضلال کا مستحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بتائے بغیر ہمارے احکام کو کوئی نہیں جان سکتا، اس لیے نادانستگی میں کیے گئے افعال کی مضرت بھی نہیں پہنچنے دیتا۔ عبارت دیکھیے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم ایھا الناس من دون اللہ ای غیرہ من ولی یحفظکم منہ ولا نصیر۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی سلطنت ہے، وہی حیات دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اے لوگو تمہارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی کارساز ہے جو تمہاری سے حفاظت کرے، اور نہ کوئی مددگار ہے جو تم سے اس کے ضرر کو دفع کر سکے۔ ان حروف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم ہے، لہو ملک السماوات والارض، یہ لہو خبر مقدم، ملک السماوات والارض مبتدا مؤخر ہے، مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر کے ان کی خبر ہے، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ ما قبل کی آیات میں مسلمانوں کو مشرکین کے واسطے دعائے مغفرت سے منع کیا گیا کہ اگرچہ وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ان مشرکین کے واسطے استغفار مت کرو۔ آگے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر طرح کی حکومت اور قدرت اسی کے لیے خاص ہے، اس لیے جو چاہے حکم دے سکتا ہے، اس کو قبول کرنا تمہارا فریضہ ہے۔ آگے فرمایا گیا یحیی و یمیت، یعنی موت و حیات بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ اللہ کے سوا نہ تمہارا یار ہے اور نہ مددگار، بلکہ وہی یار و مددگار ہے، لہٰذا ممانعت سے قبل تم کو ضرر سے بچاتا ہے، اور ممانعت کے بعد بھی اگر تم نے اطاعت نہ کی تو اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔